بہت وقت پہلے ایک شخص نے اپنے بادشاہ کو عقاب کے 2 چھوٹے بچے تحفے میں دیے۔ یہ بچے بہت اعلیٰ نسل کے تھے۔ بادشاہ نے اتنے شاندار عقاب پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ بادشاہ نے ایک تجربہ کار آدمی کو ان کی دیکھ بھال کے لیے مقرر کر دیا۔ چند ماہ بعد بادشاہ نے انہیں دیکھنے کی خواہش کی اور اس جگہ پر پہنچا جہاں انہیں رکھا گیا تھا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ دونوں عقاب کافی بڑے ہو گئے ہیں اور پہلے سے بھی زیادہ شاندار نظر آ رہے ہیں۔ بادشاہ نے ان کے نگران سے کہا کہ میں انہیں اڑتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آدمی ان عقابوں کے پاس گیا اور انہیں اڑنے کا اشارہ دیا۔ اشارہ دیکھتے ہی دونوں عقاب ہوا میں اڑنے لگے۔ ان میں سے ایک عقاب آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا، جبکہ دوسرا عقاب چند لمحے اڑا اور پھر واپس آ کر اسی شاخ پر بیٹھ گیا جہاں سے اس نے اڑان بھری تھی۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کو کچھ عجیب محسوس ہوا۔ اس نے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ ایک عقاب اتنا اچھا اڑ رہا ہے جبکہ دوسرا اڑنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا۔ نگران نے جواب دیا، جہاں پناہ، میں نے ہر طرح کی کوشش کر لی ہے لیکن یہ عقاب اڑنے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ بادشاہ دونوں عقابوں کو بہت پسند کرتا تھا اور انہیں بلند پرواز کرتے دیکھنا چاہتا تھا۔ اس لیے اگلے دن پوری ریاست میں اعلان کیا گیا کہ جو شخص اس عقاب کو آسمان کی بلندیوں میں اڑا سکے گا اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ بہت سے عالم اور ماہر لوگ آئے اور عقاب کو اڑانے کی کوشش کی، لیکن ہفتے گزر گئے اور عقاب اسی حالت میں رہا۔ وہ تھوڑا سا اڑتا اور پھر واپس اسی شاخ پر جا کر بیٹھ جاتا۔ پھر ایک دن بادشاہ نے دیکھا کہ دونوں عقاب آسمان میں اونچی اڑان بھر رہے ہیں۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا اور فوراً حکم دیا کہ اس کارنامے کو انجام دینے والے شخص کو دربار میں پیش کیا جائے۔ اگلے دن وہ شخص دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے اسے سونے کے سکوں سے نوازا اور پوچھا، یہ بتاؤ تم نے یہ کیسے کر دکھایا جو بڑے بڑے ماہرین نہ کر سکے؟ اس آدمی نے جواب دیا، جہاں پناہ، میں ایک سادہ کسان ہوں، میرے پاس زیادہ علم تو نہیں ہے، میں نے بس وہ شاخ کاٹ دی تھی جس پر وہ عقاب بیٹھا رہتا تھا۔ جب عقاب کو وہ شاخ نہیں ملی جس پر بیٹھنے کی اسے عادت ہو گئی تھی تو وہ بھی اپنے ساتھی کے ساتھ ہوا میں بلند پرواز کرنے لگا۔ اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اکثر اپنی زندگی میں ترقی نہیں کر پاتے کیونکہ ہم اپنے کمفرٹ زون سے نکلنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، بالکل ویسے ہی جیسے وہ عقاب اڑ نہیں پا رہا تھا کیونکہ وہ درخت کی شاخ اس کا کمفرٹ زون بن گئی تھی۔ لیکن جیسے ہی اس شاخ کو کاٹ دیا گیا، عقاب کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا پڑا اور اس نے آسمان کی بلندیوں میں پرواز شروع کر دی۔ اسی طرح ہم سب میں زندگی میں کچھ بڑا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات ہم اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی اصل صلاحیت کو بھول جاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہوگا۔ اگرچہ کمفرٹ زون سے باہر نکلنا شروع میں مشکل ہوتا ہے، درمیان میں افراتفری پیدا ہو سکتی ہے، پریشانیاں آ سکتی ہیں، لیکن آخر میں نتیجہ بہترین ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ عظیم کام کمفرٹ زون سے باہر نکل کر ہی ممکن ہے اور زندگی کمفرٹ زون کے اختتام پر شروع ہوتی ہے۔